اگر سیز فائر نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ آج فیصلے کا دن ہے۔ میں اسلام آباد میں ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھیں اسلام آباد ایکارڈ میں ہو کیا رہا، تو میں آپ کو کھل کر بتاؤں کہ صورتحال اس وقت بڑی پیچیدہ ہے۔ بھارت کو اس کی ڈرامے بازی ذرا مہنگی پڑ گئی ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں اسلام آباد میں ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھیں اسلام آباد ایکارڈ میں ہو کیا رہا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں یہ بیجنگ، ماسکو ہے، تہران میں بھی کیا چل رہا ہے، اسلام آباد ایکارڈ کیا ہے۔ اگر سیز فائر نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ اور بھارت کو اس کی ڈرامے بازی ذرا مہنگی پڑ گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ دیکھیں، جدید انسانی تاریخ میں آج کا دن ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج فیصلے کا دن ہے اور میری تو خیر دعا ہے کہ آج تدبر کی جیت ہو اور اس خطے میں آنے والی تباہی جو ہے وہ ٹل جائے، مڈل ایسٹ میں کسی طرح پائیدار امن قائم ہو۔ الحمدللہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے دوران جنگ بندی کے لیے اپنی بساط سے بڑھ کر کردار ادا کیا۔ پوری دنیا آج ہماری کوشش کو ایکنالج بھی کر رہی ہے، اس کی تعریف بھی کر رہی ہے، اور یہ ہماری پرخلوص کاوش کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں موسٹ فیوریٹ نیشن کا خطاب بھی مل رہا ہے۔ تو اب سوال یہ کہ کیا امریکہ اور ایران ہمارے تیار کردہ فریم ورک سے اتفاق کر لیں گے؟ اگر خدا نخواستہ ہماری یہ کوشش ناکام ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو میں آپ کو کھل کر بتاؤں کہ صورتحال اس وقت بڑی پیچیدہ ہے، کیونکہ اس جنگ میں صرف امریکہ، اسرائیل اور ایران ہی اب سٹیک ہولڈرز نہیں رہے ہیں، بلکہ اب تو تمام عرب ممالک، یورپ، چائنا، رشیا، یہ سارے سٹیک ہولڈرز ہو گئے۔ چائنا تو اب کھل کر سامنے آ گیا اور جنگ بندی کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ اب رابطے ہو رہے ہیں۔ کل جس وقت پاکستان نے مجوزہ معاہدے کا ایک مسودہ فریقین کو بھجوایا تو اس کے فوراً بعد چائنیز وزیر خارجہ نے اپنے رشین ہم منصب کے ساتھ فون پہ بات کی ہے، اور اس ٹیلی فونک کال کے ختم ہوتے ہی رشین وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے رابطہ کیا، اور ان رابطوں کا مطلب یہ ہے کہ صلح صفائی کے لیے اس وقت پس پردہ بہت کچھ چل رہا ہے، بہت کچھ۔ یورپ بھی اپنی بساط کے مطابق صلح صفائی کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اٹلی کے وزیر اعظم پچھلے 2 روز سے سعودی عربیہ، قطر اور UAE کا دورہ کر رہی ہیں، اب وہ تہران کا دورہ کرنے والی ہیں۔ فرانس نے UAE کا دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ F-5 فائٹر جیٹ پروجیکٹ کے لیے امارات کی 5 بلین یورو کی آفر ٹھکرا دی ہے۔ تو اس طرح برطانیہ نے ایران کے پاور سٹیشنز اور پل پہ یعنی برجز میں بم برسانے کے لیے امریکہ کو اپنے اڈے اور فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا۔ ان اقدامات کا مقصد صرف اور صرف جنگ بندی کے لیے امریکہ پہ دباؤ بڑھانا ہے۔ اور آپ دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ آج خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ایران نے جو نکات ان کو بھجوائے ہیں، اگرچہ وہ قابل قبول نہیں ہے لیکن پھر بھی غیر مناسب بھی نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی ہے کہ نائب صدر JD وینس اور ایرانی وفد کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے اسلام آباد کا دورہ کر سکتے ہیں۔ سنیں ذرا۔ Mr. President, do you expect Vice President Vance to continue to be talking to the intermediaries from Pakistan? Well, he is, and we have Steve Witkoff and Jared Kushner talking. They're all unified and they're all talking together, yeah. Do you expect the Vice President could be involved in an in-person meeting Could with be. officials Could be. in the coming days? Could be, yeah. اس دنیا میں ایک ملک ایسا ہے جو سیز فائر کی ہر کوشش کو ناکام بنانے پہ تلا ہوا ہے۔ آپ اسرائیل کا گھٹیا پن دیکھیں کہ آج بھی اسرائیلی فضائیہ نے ایران کے 13 شہروں پہ وحشیانہ بمباری کی۔ ایران کے 13 ہوائی اڈوں پہ ملٹری اور سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ ان وحشیانہ حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 36 افراد کی شہادت ہوئی ہے۔ یہی نہیں، اسرائیل نے آج ایک ریڈ لائن بھی عبور کر لی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے ایران کے جنوبی پارس گیس فیلڈ کو بھی اڑا دیا۔ تو پارس گیس فیلڈ پہ اسرائیل کا یہ دوسرا تباہ کن حملہ ہے۔ نیتن یاہو نے بڑے فخر کے ساتھ اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ اعلان کیا کہ اسرائیلی فضائیہ جو ہے پارس آئل اینڈ گیس فیلڈ کو تباہ کر کے ایران کی سب سے بڑی سورس آف انکم کو برباد کر دیا۔ تو اسرائیل کی اس گھنونی حرکت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے خیال میں سب کو پتہ ہے ایران کا رسپانس کیا ہوگا۔ ایرانی فوج اب یقیناً UAE، قطر، بحرین، کویت اور سعودی عربیہ میں امریکن اڈوں پہ، تنصیبات پہ امریکن کاروباری اداروں کے دفاتر کو نشانہ بنائے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایران نے ان اسرائیلی حملوں کا جواب دینا شروع کر دیا۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کا الجبیل انڈسٹریل سٹی شولوں میں گھرا ہوا ہے۔ الجبیل پورے مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی پیٹروکیمیکل کمپنی، اور یہی نہیں، ایران کے جوابی حملوں کے خوف سے کویت خود اپنے ڈی سیلینیشن پلانٹس بند کرنے پہ مجبور ہو گیا۔
ان پلانٹس کے ذریعے کویت اپنے پینے کے پانی کی 90% ضروریات پوری کرتا ہے. سنیں ذرا الجزیرہ ٹی وی کس طرح آنے والے طوفان سے خبردار کر رہا ہے. Now, Kuwait has shut 2 of its power generation and desalination plants after attacks. Roughly 90% of its drinking water relies on these facilities. اب آپ تصور کریں کہ اگر مڈل ایسٹ میں پاور اسٹیشنز بند ہو جائیں, آئل ریفائنریز جل کر راکھ ہو جائیں, وہاں پینے کو پانی نہ ملے, ایئرپورٹس برباد ہو جائیں, سڑکیں اور پل کھنڈر بن جائیں, تو کیا عالم ہوگا. ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ اگر ایران نے بھی جواباً گلف ریجن کے تمام پاور اسٹیشنز اور ڈیسیلینیشن پلانٹ سے حملے شروع کر دیے, تو اس صحرا میں کاروباری سرگرمیاں تو دور کی بات ہے, زندگی کا وجود نہیں رہے گا. اصل میں پہلے دن سے اسرائیل کا منصوبہ بھی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عرب ممالک کے ساتھ ایران کو لڑوا دے. تو پاکستان کی وجہ سے ابھی تک وہ اس گنونے عزائم میں کامیاب نہیں ہوا. اب جنگ بندی سے پہلے وہ عرب ممالک اور ایران کے درمیان مستقل دشمنی کے لیے ایک بیج بو ہے, مسلم ممالک کے درمیان ایک نئی جنگ کی بنیاد رکھ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پوری دنیا کے لیے امتحان کا وقت ہے, خاص طور پہ عرب ممالک اور ایران کے لیے. انہیں پھونک پھونک کا قدم رکھنا ہوگا. کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے. پچھلے 78 سال سے پاکستان ہی بھارت کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمسائے نہیں بدلے جا سکتے. ہماری نصیحت پہ تو بھارت نے کبھی کان نہیں دھرے, لیکن ایران کو پتا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اسے ایران نے بھارت کے ساتھ وہی زبان استعمال کی ہے جو سمجھتا ہے. ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی نقل کرتے کرتے بھارت نے اپنا پرچم لگوا کر ابنائی حرمت سے 18 آئل اور گیس ٹینکرز گزارنے کی کوشش کی, لیکن ایران نے بیچ سمندر ان جہازوں کو روک دیا. بتایا جا رہا ہے بھارت نے ایران کو $20 لاکھ فی جہاز ادائیگی کر کے اپنے جہاز گزارنے کی اجازت حاصل کی. تو اس ادائیگی کے بعد بھارت نے پاکستان کی نقل کرتے جہازوں پہ اپنے پرچم لہرا دیے تاکہ میڈیا پر اپنی واہ واہ کروائے اور اپنی جنتا کو بتائے گا کہ پاکستانی پرچم بردار جہاز آبنائے حرمت سے گزر سکتے ہیں تو بھارتی پرچم والے جہاز بھی گزر سکتے ہیں. لیکن اس وقت بھارت کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب پاسداران انقلاب نے رقم وصول کرنے کے باوجود بھارتی پرچم کے ساتھ جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں دی اور تمام کے تمام جہاز روک دیے. وہ جے شنکر مینن جو کل پاکستان کو تانے دے رہا تھا, آج اپنے 18 جہازوں کی دلالی کے لیے مجبور ہو رہا ہے. اپنے ایرانی ہم منصب عباس اراغچی کی منتیں کر رہا ہے کہ ہمارے جہاز چھوڑ دیں ورنہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. دنیا کے لیے بڑا کڑا وقت ہے لیکن گزر جائے گا. آپ میری بات لکھ لیں, بھارت کے لیے کڑا وقت ختم نہیں ہوگا. جس دن جنگ بندی ہوئی اسی دن امریکہ بھارت کو رشیا سے تیل خریدنے سے منع کر دے گا. ایران بھارت کو سستا تیل دے گا نہیں. تو انشاءاللہ مودی کمینہ وینزویلا کے تیل کے لیے صدر ٹرمپ کے آگے گڑ گڑاتا ہوا آپ سب کو نظر آئے گا. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.